ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ بڑے باذوق آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز آ رہی ہے. ذرا ایک مرتبہ درود پاک ہم اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمہ وقت، یہ سنن النسائی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو گلیوں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس جگہ سے مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی آواز آ رہی ہو وہ فرشتے وہاں چلے جاتے ہیں. اور صرف چلے ہی نہیں جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جو درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں اور لکھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیتے ہیں. اب ذرا اس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے تاکہ ہمارا نام یکم رمضان کی صبح اور امام ولایت سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت پر ہمارا درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے. ذرا آواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبک. اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اور محترم المقام حضرت علامہ قاری ظفر اقبال قادری صاحب ان کی سرپرستی میں اور ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، جن گھڑیوں میں ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت 70 ہزار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، ان بابرکت گھڑیوں میں جن کے بارے میں مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے امت محمدی کو دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو کبھی بھی رمضان کی نعمت عطا ہی نہ فرماتا. تو یہ سراسر رحمت اور عنایت کے لمحات ہیں، اللہ کے کرم کے لمحات ہیں. اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرما دی. حاضرین محترم، یہ 3 روزہ درس قرآن جو آپ کی مسجد میں انعقاد پذیر ہے، آج ایک لیکچر ہے، کل ہے، پرسوں ہے. میرا موضوع بڑا سادہ سا اور آسان، مگر اس آسان اور سادہ موضوع کو رکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا اور وہ احادیث ساری کی ساری صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے درج فرما دی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمان
کو اٹھا لیا جائے گا, حدیث کو اٹھا لیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ مطلب کیا, جو علم میں مہارت رکھنے والے علماء ہوں گے اللہ ان کو زمین سے اٹھا لے گا. اور ہوگا کیا, منبر اور محراب اور علم کی باغڈور عالموں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی بلکہ جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور آج ہم بدقسمتی سے ایسے زمانے میں موجود ہیں کہ جس زمانے کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے, اور اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ میں آپ کو بنیاد بنا کے آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں, اور بات ہم صرف قرآن کی کریں گے یا فرمان آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ, اس سے نیچے ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ. بات اب سمجھیے, مقدمہ سمجھیے کہ یہ موضوع کیا ہے. آج اب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں, ہر طرف یہ آوازیں لگائی جاتی کہ اولیاء کرام کوئی شے نہیں. اب میں لفظ اسپیسیفک نہیں بول رہا, یہ بول دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. کیا کہتے ہیں, بابے تھے, بولے کہتے ہیں, یہ جملے بولے جاتے ہیں. اور جو کرامات اولیاء کرام سے سرزد ہوتی ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اصل کرامت کسے کہتے ہیں اور کن کرامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور کیا کرامات کا مذاق اڑانا جائز ہے یا نہیں ہے. آؤ دو ہی باتیں ہم نے آج کے موضوع میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پہلے ہم یہ جانتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں, بولیے کیا سمجھنا ہے, ولی کسے کہتے ہیں. دوسرا ہے جو ولیوں سے کرامت سرزد ہوتی ہے, کیا کرامت کا اقرار کرنا قرآن اور سنت میں ہے یا نہیں. حاضرین محترم, میں ولی کی تعریف عرض کرنے لگا ہوں. آپ سب نے نام سن رکھا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. ان کی کتاب ہے فتوح الغیب. بولیے کیا, میں نے بات قرآن اور حدیث سے سمجھانی ہے, یہ صرف اس تک لے جانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں. ان کی کتاب, اور وہ اپنی کتاب میں ولی کی تعریف لکھتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں. حاضرین محترم, مشکل بات کو بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم بطور انسان جب تعلق بناتے ہیں نا تو ہمارے تعلقات دو قسموں کے ہیں. ایک تعلق ہمارا اللہ سے ہے اور ایک تعلق ہمارا مخلوق سے ہے. بولیے کتنی قسموں کے تعلق ہیں. بولیے پہلا تعلق کس سے ہے. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچا ایسے ایسے ذرا محسوس کر کے اللہ کا نام پیار سے لیجیے نا. پہلا تعلق کس سے, اونچا بولیے کس سے, اللہ سے تعلق بنتا ہے ہر انسان کا. دوسرا تعلق انسان کا بنتا ہے انسانوں سے, جس میں رشتہ دار آتے ہیں, بہن بھائی آتے ہیں, دوست یار آتے ہیں, محلے دار آتے ہیں, جاننے والے لوگ, ہر ایک سے تعلق. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ سے پوچھا گیا ولی کون ہوتا ہے. فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا تعلق اللہ سے بنائے تو اس کے دل سے مخلوق نکل جائے. ابھی سمجھاتا ہوں آسان بات کر کے, اس کو یہ بات جملہ بول کے یہ ساری بات قرآن سے اور حدیث سے عرض کرنے لگا ہوں. ذرا جملہ دھیان سے رکھیے ذہن میں. کیا میں نے بولا, جب بندہ اللہ سے تعلق بنائے تو مخلوق کو درمیان سے نکال دو, اور جب بندہ بندوں سے تعلق بنائے تو نفس کو درمیان سے نکال. یعنی بندے کا دل, بندے کا ذہن, بندے کا خیال اتنا پاکیزہ ہو جائے, اتنا اجلا ہو جائے, اتنا ستھرا ہو جائے, اتنا پاک ہو جائے کہ جب وہ اللہ سے تعلق بنائے تو سوائے مولا
بندوں سے تعلق بناتے ہیں، پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں، ہم بہن بھائیوں سے تعلق بناتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے تعلق بناتے ہیں، ہم قاری صاحب سے تعلق بناتے ہیں، ہم آپس میں نمازیوں سے تعلق بناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں میں کو۔ بولیے، نفس کس کو کہتے ہیں؟ تو جب میں قاری صاحب سے تعلق بناؤں تو میں اب سوچوں کہ میں گیا تھا، میں تو پورے پاکستان میں خطابات کرتا ہوں، وہاں تو میرا اتنا پروٹوکول، میرا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، اتنا میں یہاں آیا اور یہاں میرا استقبال اس طرح کا نہیں ہوا۔ اگر میں یہ سوچوں، اس کا مطلب ہے میرے اندر کیا ہے؟ نفس۔ میرے اندر کیا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، بدلے میں اس نے میرے ساتھ اچھا، میں نے اس کا بھلا کیا، بدلے میں اس نے میرے ساتھ بھلا۔ یہ جو بندہ جب بندے سے تعلق بنائے، جب بھائی بھائی آپس میں تعلق بنائے، جب رشتہ دار آپس میں تعلق بنائے، استاد اور شاگرد کا تعلق ہو، جب جاننے والوں نہ جاننے والوں کا تعلق ہو، اور اس میں کسی لمحے بندے کے دل میں، دھیان میں اگر میں آ جائے، نفس آ جائے، تو سمجھ لیں وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی کوئی تعریف کر دے تب بھی اس کے دل پر کوئی اثر، کوئی اس کی بے عزتی کر دے تب بھی اس کو فرق کیونکہ یہ سارا پرابلم نفس کا ہے، اور اللہ کا ولی اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اس کے دل میں یہ ہے بندوں کے ساتھ تعلق۔ اور جب مولا کے ساتھ تعلق بنتا ہے تب عالم کیا ہوتا ہے؟ پہلا جملہ سنیے، میں نے کیا عرض کیا؟ بندوں سے تعلق بنا تو کس کو نکال دیا؟ میں کو، نفس کو۔ جب اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ کا ولی جب اللہ سے جڑتا ہے تو درمیان میں سے مخلوق کو نکال دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ جب بندہ نماز پڑھے، بولیے کیا؟ نماز پڑھے، جب بندہ روزہ رکھے، جب بندہ حج کرے، جب بندہ زکوٰۃ کرے، یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جسم مصلی پر ہوتا ہے، مگر ہمارے خیالات انارکلی کی سیر میں ہوتے ہیں، دنیا کے جھنجٹوں میں ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں ہمیں، ہمارا دھیان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تعلق جب اللہ سے لگتا ہے تو مخلوق اس میں ہوتی ہے، اس میں یہ خیال بھی ہوتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے، بولیے کیا سمجھیں گے؟ نیک سمجھیں گے؟ میں لمبی تسبیح پڑھوں گا، سارا دن تسبیح کروں گا۔ ہم جب اللہ سے تعلق بناتے تو ہمارا دھیان مخلوق کی طرف ہوتا ہے کہ مخلوق مجھے اچھا سمجھے، محلے دار مجھے اچھا سمجھے، نمازی مجھے اچھا سمجھے، ارد گرد کے لوگ مجھے اچھا سمجھے۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ مخلوق سے تعلق بناتا ہے تو میں نکال دیتا ہے، جب مولا سے تعلق بناتا ہے ساری مخلوق کو نکال دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا دھیان اتنا پکا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہاتھ کارول دل یار۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آنے سے پہلے قرآن کی آیت عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کی نشانی کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ ظاہراً وہ تجارت کرتے ہیں، ظاہراً وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بھائی جسم تو ان کا کاروبار کرتا ہے مگر ان کا دل ہم وقت اپنے مولا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ولایت، اب اس تعریف سے یہ پتا چلا کہ ولایت کسی جبے کا نام نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ سے بولتے جائیے گا۔ کسی امام
امامے کا نام، تسبیح اور تحلیل کا نام، رسم کا نام، چادر پوشی کا نام، مریدوں کا نام نہیں۔ کوئی سادہ دیہاتی عام آدمی بھی اگر اس کے دل کی کیفیت یہ ہے، اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ بندوں سے تعلق بنائے تو اس کے دل میں میں نہ آئے، جب مولا سے تعلق بنائے تو اس کے دل میں مخلوق نہ آئے۔ بھائی اگر جس بھی بندے کی یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لو وہی حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آج اور یہ کیفیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ میں نے ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اب آتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے 50۔ کیا حدیث پاک کا نمبر کیا ہے؟ 50۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معروف حدیث پاک ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی میرا یہی درس قرآن تھا اور میرا موضوع بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ تھا، تصوف پر، اور میں نے یہ حدیث پاک پچھلے سال سنائی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، میں اب آپ کے سامنے دوبارہ اسی کو عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ولی کون ہے۔ ایک جملہ ذہن میں رکھ لیا کہ اس کے دل میں مخلوق، اس کا تعلق خالص ہوتا ہے، اور تعلق اس کا نذرانوں کے ساتھ خالص نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے کسی آستانے کا خلیفہ ہونا بھی ضروری نہیں، وہ عام سادہ دیہاتی بھی ہو سکتا ہے، بس جس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو تعریف سے فرق نہ پڑے، اس کو مذمت سے فرق نہ پڑے، اس کو عزت سے فرق نہ پڑے، اس کو ذلت سے فرق نہ پڑے، اور دنیا کے سارے کام کاج کرے مگر ہر لمحہ اس کا دھیان ادھر جڑا رہے۔ اگر بندے کا دھیان ہر لمحے اپنے مولا کی یاد سے جدا نہیں ہوتا تو سمجھ لو وہی وقت کا ولی اور امام ہے۔ اور اگر ظاہراً تو سارا کچھ ہے، جبہ بھی ہے، امامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رسم بھی ہے، مرید بھی ہے، نذرانے بھی ہے، لنگر بھی ہے، گھنگرو بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور دل سارا نذرانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دل سارا مریدوں کی جیبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو سمجھ لے اللہ کا ولی۔ اللہ کا ولی ایک جملے میں بتائیے کون ہے؟ جس کا دھیان مخلوق کی طرف، جس کا دھیان، اونچا اونچا بولیے، جس کا دھیان اللہ کی طرف ہو، اور کتنا ہو یہ حدیث پاک سے بتانے لگا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، وقت کم ہے، میں آگے سفر لمبا طے کرنا ہے، میں اس لیے صرف ریلیونٹ حصہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا سوال پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ دوسرا سوال پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آقا کی بارگاہ میں آئے، سوال پوچھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے۔ اب تیسرا سوال پوچھا مل احسان، تصوف کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولی ہونا کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا اپنے دلوں پر نقش کر لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولایت یہ ہے کہ تو نماز یوں پڑھے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز یوں پڑھے گویا تو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ دھیان نہ ہو تو کم از کم نماز یوں پڑھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب پتا چلا؟ کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب وہ اللہ سے تعلق بناتا ہے تو مخلوق درمیان میں نہیں آتی، اس کا سارا دھیان، اس کا جسم، اب یہ جملہ عرض کرنے لگا
پسند آئے تو اپنی محبتوں سے نوازیے گا. ہم قبلہ کاری صاحب کی سرپرستی میں یہ آپ کو میں سبق سنا رہا ہوں ان کے سامنے، ذرا توجہ رکھیے گا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، جبہ کبا یہ ظاہری چیزیں نہیں. اللہ کا ولی فقط وہ ہے کہ اس کا جسم نماز کے دوران مصلی پر اور اس کی روح اللہ کے عرش کا طواف کرتی ہے. اللہ کے عرش کا طواف کر رہی ہوتی ہے، اس کا جسم تو یہاں ہوتا ہے. مگر حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ولی جو چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز یوں ہوتی ہے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. مگر جو کوئی قطبیت کے مقام کو پہنچ جائے، غوثیت کے مقام کو پہنچ جائے، کلندریت کے مقام کو پہنچ جائے تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں ادھر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم نماز میں بارگاہ مصطفیٰ سے انہیں سلام کا جواب دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان سے تعلق میں مخلوق کو، اور یہاں پر تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے پیر بھی ہیں اور ایسے نام نہاد ولی بھی پائے جاتے ہیں، اور اپنے آپ ان کا نام پڑھے نا، اپنا نام، تو پورے اشتہار میں ارد گرد اتنے القابات اور چیزیں آپ کو نظر آئے گی. تو ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نماز یوں پڑھے. کیا کیا جملہ بولا آقا علیہ السلام نے؟ تو نماز یوں پڑھے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ تھے تو وہ بھی ولی بڑے نا جنہاں پڑھی کدے دی انہاں نمائی کو کر چھڑی کہ یہ ہماری تو قائم ہوئی ہے. اور قائم کی ڈیفینیشن کئی کہتے ہیں مدینہ پڑھ کے آتے ہیں، کئی کہتے ہیں بغداد میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کھانا وہاں سے کیوں نہیں کھاتے، وہ لنگر سارا یہاں سے کھاتے. یہ ہم ہیں ماننے والے اولیاء کے، ہم ماننے والے ہیں، لیکن ہوا کیا، ہم ماننے والوں میں نقلی چیزیں جب داخل ہو گئیں تو لوگوں نے ان نقلی باتوں کو بنیاد بنا کر جو اصل ولایت تھی اس کا بھی، بولیے ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ آج لوگ اپنے ممبروں پر بیٹھ کر معاذ اللہ استغفر اللہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے الفاظ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ بولیے نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ شہنشاہ نقشبند کے بارے میں، شہنشاہ سرورد کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معاشرے میں اصل جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اصل جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کا ہم نے نقشہ ہی نہیں رکھا. ہم نے نقشہ کچھ اور دکھایا، اصل نہیں دکھائی، نقل دکھائی. جب نقل دکھائی تو جو سامنے والے تھے انہوں نے سمجھا شاید اصل بھی ایسے ہی ہوں گے. نہیں بابا، یہ منہاج القرآن اور نسبتوں والے اور اہل علم وہ یہ چہرہ صاف کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ نہیں بابا، اللہ کا ولی تو وہ ہے مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا. عام حالت میں نکالتے تھے تو درد ہوتا تھا. فرمایا جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا، جسم ان کا یہاں ہوتا ہے، روح ان کی وہاں ہوتی ہے، لہذا دوران نماز نکالنا، نماز میں آئے مصلی پر تیر پنڈلی سے نکالا، پتا بولے پتا کیوں نہیں چلا؟ اللہ سے تعلق میں مخلوق کو دھیان ادھر تھا. سلام پھیرا، پوچھا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو تیر پنڈلی میں لگا تھا وہ ہم نے نکال لیا ہوا ہے، یہ اس کا خون ہے. حاضرین محترم، آؤ ذرا ایک بات کر کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی نماز کا عالم، اور یہ صرف آپ کی نہیں،
کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کے لیے مصلی پر آتی. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ساری رات گزر جاتی تھی, سجدہ مکمل, ادھر سے مؤذن کی آذان کی آواز آ جاتی فجر کی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سجدے سے سر اٹھا کے اللہ سے شکوہ کرتی, مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے, تیرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر سکتا. وہ کیا تھا, وہ اتنا لمبا سجدہ کیا تھا؟ بولیے نا ذرا, کیا تھا وہ؟ جسم یہاں تھا, روح عرش کا طواف کرتی تھی, انوار و تجلیات کا طواف کرتی تھی. ولی میرے بزرگوں, بھائیوں, بچوں, ولی ہونا, ولایت ہونا یہ کسی ظاہر کا نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے, تو وہ تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوں گے, تم انہیں اپنے دروازے پر بھی کھڑا نہیں ہونے دو گے. ظاہری حالت ان کی یہ ہوگی, مگر اللہ کے ہاں وہ اتنے مقرب ہوں گے کہ اگر وہ قسم اٹھا دے تو اللہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دے. یہ کیا ہے؟ ظاہراً تو آپ اسے دروازے پر کھڑے نہیں ہونے دے رہے, مگر ولایت کسی ظاہر کا نام نہیں. مجھے بولیے, ولایت کسی ظاہر کا نام نہیں ہے. ولایت ایک چیز کا نام ہے کہ بندے کا دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اگر بندے کا دل اس کے ساتھ جڑا ہے پھر وہ بچہ ہے تب بھی ولی ہے, وہ جوان ہے تب بھی ولی ہے, وہ بوڑھا ہے تب بھی ولی ہے, وہ صاف ستھرے کپڑے والا ہے تب بھی ولی ہے, وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے تب بھی اللہ کا ولی ہے. کیونکہ ولایت کسی ظاہر کا نام نہیں, ولایت تو اس کا نام ہے کہ بندے کا حق کاربل دل بندے کا یار کے ساتھ. بولیے ولایت سمجھ میں آئی تھوڑی سی؟ بولیے نا, بولیے سمجھ آئی. اچھا, اب جب یہ ولایت اس چیز کو کہتے ہیں, جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی ولایت بہت کم دکھائی دیتی ہے, اور اس نام پر کاروبار اور اس میں کرنے والوں میں بھی ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے ہی بھائی, اہل سنت. ہم اہل سنت ہم ہیں, مگر سارے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے. آپ نے پہچان کرنی ہو کہ ولی کون ہے, ظاہری پہچان تو وہ بھی قربان جاؤں آمنہ کلال کو بھی عطا فرمائے. پوچھا کون ہوتا ہے اللہ کا ولی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں, جس کا چہرہ دیکھے اللہ یاد آ جائے, جس کی مجلس میں بیٹھے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے, اور آپ اس کا عمل دیکھیں تو آپ کو اپنی آخرت یاد آ جائے. فرمایا جس بندے میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو وہی اللہ والا ہے. حاضرین محترم, بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ بولیے نا. یہ تو اس کو کہتے ہیں ولی. اب اس پہ اس کا اصل چہرہ مسخ ہو گیا. جب اصل چہرہ مسخ ہوا تو پھر اولیاء جتنے بھی ہوتے ہیں, وہ جو اصل اولیاء ہیں, ہر ولی سے کرامت بھی سرزد ہوتی ہے. کیا کرامت بھی سرزد ہوتی ہے؟ جیسے ولایت کا تصور من کھڑک کر دیا گیا اور اصل ولی کا چہرہ چھپا کر نیا کاروباری چہرہ انٹروڈیوس کروا دیا, ایسے ہی معاشرے میں من گھڑت کرامتیں بھی بیان کرنا شروع کر دی, اور ایسی ایسی کرامتیں کہ جن کو کم از کم ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. من گھڑت کرامتیں. اچھا, جب من گھڑت آئیں تو
ان کا بھی لوگ انکاری ہو گئے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مذاق اڑانے لگے۔ یاد رکھ لیں، اصل کرامت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ کیونکہ ولی جو ہوتا ہے، جیسے نبی سے معجزہ سرزد ہوتا ہے، ایسے ولی سے کرامت سرزد ہوتی ہے۔ اور جو کوئی یہ کہے کہ کرامت سرے سے ہوتی ہی نہیں، سمجھ لیجئے وہ قرآن کا انکاری ہے، اور جو قرآن کا انکاری ہے وہ مسلمان کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کی کرامتوں کو بیان فرمایا۔ کہاں؟ اونچا اونچا بولیے نا۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بات سمجھنے میں، سمجھانے میں آسانی رہے گی، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ، میں اپنی آدھی سے زیادہ گفتگو مکمل کر چکا ہوں، میں بڑے اختصار کے ساتھ موضوع کو مکمل کر رہا ہوں۔ ولی جان لیا کون ہے، ساری بات یاد رہے یا نہ رہے، بس ایک بات ذہن میں رکھے کہ کسی رسم کا نام نہیں، کسی ظاہر کا نام نہیں، ولی صرف اس شے کا نام ہے کہ بندے کا حق کارول دل یہ ولی۔ اچھا اب آگے بڑھے ہم، ولی جس کا حق کارول رہے اور دل یارول رہے، اس سے کرامتیں سرزد ہوتی ہیں۔ لہذا کرامت کا انکار کرنا اور کرامت کی بنیاد پر کسی اللہ کے ولی کا مذاق اڑانا، اور جو بزرگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں مزے کا خیز جملے بولنا، یہ سراسر قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی۔ اور ذرا سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو کرامات بیان فرمائی، پہلی کرامت، میں آپ کے سامنے 4 کرامتیں رکھنے لگا اور بات ختم۔ پہلی کرامت جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کو درد ہوا، تو اس وقت آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، یہ جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ موجود ہیں، اس کو آپ ہلائیں تو ابھی آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرنے لگ جائیں گی۔ پہلے لگی ہوئی خالی تھا۔ حضرت مریم نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ انہوں نے اسی لمحے ہلایا درخت کو، تر و تازہ کھجوریں گر گئی، آپ نے تناول کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ولی کا ایک عمل کہ ایسا درخت کہ جس کے اوپر کھجوریں نہیں ہیں ہلایا، اسی لمحے تر و تازہ کھجوریں آ گئی۔ کیا ہے یہ؟ حضرت مریم کی کرامت۔ دوسری کرامت، یہ تو تھی کرامت جوانی اور بعد کی عمر کی، ابھی حضرت مریم چھوٹی تھی۔ اب میں بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی اس میں یعنی آپ کے پاس موجود تھی اور آپ کی پرورش میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب باہر کام کاج پہ جاتے تو جاتے ہوئے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے اپنا کام کاج کرنے کے لیے چلے جاتے، لیکن جب واپس آتے تو دیکھتے کہ بن موسم پھل آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوتے۔ اور یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں، بن موسم پھل پڑے ہوئے ہوتے اور آ کے پوچھتے کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجدا عندہا رزقا
رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے میں چھوڑ کے جاتے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا ابھی چھوٹی عمر میں ہے، آپ کو چھوڑ کر جاتے، آپ کام کاج کر کے آتے، واپس آ کے پوچھتے مریم یہ کیا ہے، کہاں سے آئے، میں تو تالا لگا کے گیا تھا۔ بتائیں یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ۔ اچھا اس سے بھی ذرا اگلی بات بھی بڑی خاص ہے، جب آپ نے دیکھا نا کہ ان کے پاس بن موسم پھل آتے ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ مریم کوئی عام ہستی، اللہ کی مقرب، اللہ کی ولیہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی لمحے اسی جگہ کے وسیلے سے دعا مانگی، اے مولا جیسے تو مریم کو بن موسم پھل دے رہا ہے ایسے مجھے بھی بن موسم اپنی اولاد عطا فرما، اپنی جناب سے اولاد عطا کر دے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بھی اولاد سے مالا مال فرما دیا۔ دوستو یہ کھجور کے تنے سے کھجوروں کا اترنا اور چھوٹی عمر میں بند کمرے میں پھل کا اترنا یہ کوئی اور شے نہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات بڑی معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کی، ساری مخلوقات ہم وقت ان کا ایک ایک جوڑا آپ کی صحبت میں رہتا، اور جب آپ سے ملکہ بلقیس ملنے کے لیے آ رہی تھی تو آپ مجلس میں موجود تھے، آپ نے فرمایا ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے؟ جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لے کے، پوچھا کتنی دیر میں، کہا اتنی دیر میں جتنی دیر میں مجلس برخاست ہو جائے۔ فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، جن کا نام کیا ہے حضرت آصف بن برخیہ۔ وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ فرمایا جن نے کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں، فرمایا نہیں، ملکہ بلقیس اپنے اس محل سے نکل چکی ہے، وہ یہاں پہنچنے والی ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ فرمایا وہ حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، آپ کی امتیوں میں سے ایک ولی تھے، وہ کھڑے ہوئے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، پھر یہ نہیں کہ انہوں نے صرف کہا بلکہ لا کے بھی دکھا دیا۔ پوچھا یہ کیا ہے، کہنے لگے ھذا فضل، ھذا من فضل، یہ کس کا فضل ہے؟ دوستو رتبہ سلیمان علیہ السلام کا زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کا زیادہ ہے؟ بولے نا کس کا زیادہ ہے؟ اور اگلے سوال کا بھی جواب دے دے کہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا درجہ زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کے امت کے ولی کا درجہ زیادہ ہے؟ دوستو اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت جو ہزاروں میل دور تھا، جو 40 کمروں میں بند تھا، ہر طرح کے محافظ تھے، اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دے سکتا ہے تو سوچو ذرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی سرکار غوث الاعظم رابعہ بصریہ، خواجہ امام حسن بصری، داتا گنج بخش علی تجھ بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین
الدین چشتی اور کون اولیاء آپ کی عظمت اور ولایت کا مقام کیا ہوگا؟ سمجھ تو نہیں آ رہی بات؟ تیسری بات سنیے اور بڑی معروف ہے، وہ واقعہ جس کو قرآن مجید میں کم و بیش 10-12 آیات میں بیان کیا گیا، اور وہ واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ظالم بادشاہ، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا، اور کیا ظالم بادشاہ پیچھے لگ گیا تو کیا ہوا، وہ ہجرت کر کے ایک غار میں جا کے سو گئے۔ جب جا رہے تھے تو ساتھ ایک کتا بھی چلتا رہا۔ انہوں نے آپس میں بات کی، یہ کتا ہے بھونکے گا، بادشاہ کو خبر ہو جائے گی۔ قربان جاؤں، اللہ نے اس کتے کو زبان دی، کہنے لگا میں کتا تو ہوں مگر بھونکنے والا نہیں، میں اللہ کے ولیوں پہ بھونکتا نہیں، مجھے بھی ساتھ رکھ لے۔ آ گئے، غار میں لیٹ گئے، اور کتنے سال لیٹے رہے؟ 309 سال۔ بولیے کتنے سال؟ 309 سال۔ وہ اندر غار میں لیٹے رہے۔ چلو وہ تو اللہ کے ولی تھے، کتا کیا تھا؟ کتا اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف ولیوں کے ساتھ نسبت والا تھا۔ 309 سال وہ ولی غار کے اندر لیٹے رہے، اور 309 سال وہ کتا بھی باہر اسی طرح سلامت رہا، وہ باہر بیٹھا رہا۔ اچھا، اب کرامت کیا تھی؟ یاد رکھ لیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ ولی اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اب ولیوں کی کرامت پہلی تو یہ تھی کہ وہ 309 سال سوئے رہے، وہ خود بھی سلامت رہے، ان کے کپڑے بھی سلامت رہے، باہر جو کتا تھا بولیے وہ بھی سلامت رہا۔ اچھا، اگلی بات، وہ جو غار تھی جس میں لیٹے تھے، اس کا ادھر والا دایاں جو دروازہ تھا وہ بھی کھلا تھا، جو بایاں تھا وہ بھی کھلا تھا، یعنی اگر سورج چڑھتا تو بھی دھوپ آتی، غروب ہوتا لیکن قربان جاؤ، اور ولیوں کی کرامت جس کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا وہ اللہ کے ولی غار میں لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کبھی بھی اپنی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتا۔ بھائی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر جب سورج اس مقام پر پہنچتا جس لمحے ان اندر لیٹے ہوئے ولیوں پر دھوپ پڑ جاتی تھی، تو فرمایا 309 سال تک سورج چڑھتے ہوئے بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، غروب ہوتے ہوئے بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ آخری کرامت جو قرآن سے عرض کر رہا ہوں، 3 سمجھ آ گئی، آسان ہے۔ چوتھی، اور اس سے ہمیں ایک سبق بھی ملے گا، اور سبق یہ ملے گا کہ کیا اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے یا نہیں۔ اللہ کے ایک بڑے محبوب نبی ہیں، کلیم ہیں، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اپنے غلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک ولی کی تلاش میں چل پڑے۔ اور ولی کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ ولی ہے۔ ولی کی تلاش میں چل پڑے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ولیوں کے پاس جانا یہ عام ہی جائز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا، چل پڑے۔ جب نکلنے لگے نا، اب میں کرامت بتانے لگا ہوں، جب نکل پڑے نا تو نکلنے سے پہلے حضرت یوشع بن نون کو فرمایا کہ میرے غلام، رستے میں بھوک لگے گی، پتہ نہیں ہے کہ ان سے ہماری ملاقات کہاں ہو،
آپ نہ نکلتے ہوئے ایک مچھلی تل لے، کھانا بنا لے تاکہ رستے میں بھوک لگے گی تو کھا لے۔ انہوں نے مچھلی کا سالن بنا لیا، لے کے چل پڑے۔ رستے میں ایک مقام آیا جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر آگے چل پڑے۔ وہ جس مقام پہ دو دریا آپس میں ملتے تھے، وہ جو بھنی ہوئی تلی ہوئی سالن بنا ہوا مچھلی کا تھا نا، وہ اس مقام پہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے بھاگ کے دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے۔ جب کافی آگے گئے تو پوچھا یوشع بن نون، وہ جو کھانا بنایا تھا کدھر ہے؟ لائیں ہم کھا لیں۔ اس لمحے حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور وہ میں بتانا بھول گیا، وہ پیچھے جس مقام پہ دو دریا آپس میں مل رہے تھے، وہ تو بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی سالن بنا ہوا، وہ تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا، قربان جاؤں۔ اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا، کہتے اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا، اے یوشع بن نون، یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم گھر سے نکل کے آئے تھے، لہذا انہی قدموں کے نشانوں پہ واپس پلٹ چلو۔ کہتے جب واپس پلٹ کے وہاں آئے، فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو دوستو، جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مردہ دل اس کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کا ولی اس کے دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ کرامات تو چار قرآن سے بیان کی، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ان کرامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑا کر جو اصل اللہ کے ولی تھے ان کی بھی معاذ اللہ تضحیق کی جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا، میں نے اس کا اگلا حصہ بھی تیار کیا ہوا ہے، وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو میں یہ آپ کے سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ میں نے کل آئمہ کی، اور یہ آئمہ بھی صوفیاء نہیں، محدثین کی کتابوں کے نام میں لکھ کے لایا، رات ہی تیار کیا میں یہ لکھ، اور یہ خطاب بھی میں نے پہلی دفعہ آپ کو سنایا ہے۔ یہ میں نے سارے لکھے کہ محدثین نے اولیاء کی کرامات پر کوئی ایک دو صفحے نہیں، پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور آئمہ بھی وہ جو امام بخاری کے یا استاد ہیں یا امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ بخاری کی رٹ لگانا اور بخاری کی نہ ماننا یہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے۔ دوستو، بات کو ختم کرنے کے لیے، آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث سنا دوں۔ اب ان کے پاس اور ان سے تعلق بنانا، تعلق اس ولی سے بنانا ہے جو میں نے تعریف کی ہے۔ تعریف کیا کی؟ ذرا جڑ جائے نا، وہی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ جس کا اللہ، جس کا دھیان کدھر رہے، جس کا مخلوق سے تعلق ہو تو نفس نکل جائے، مولا سے تعلق ہو تو مخلوق نکل جائے۔ ہاتھ کار والا دل، جس کا چہرہ دیکھیں تو اللہ، جس کے پاس بیٹھیں تو علم میں، جس کا عمل دیکھیں تو آخرت، یہ ولی ہے۔ ایسے ولی سے تعلق بنانا یہ دے گا کیا؟ قربان جاؤں، قرآن نے بیان کیا، حاضرین محترم، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، جس کا منظر قرآن نے بیان کیا، یوم یفر
मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि वो दिन होगा जब भाई भाई का दुश्मन होगा, माँ बेटी की दुश्मन, हर कोई हर एक से भाग रहा होगा, मगर एक तबका ऐसा होगा जो उस mahशर की गर्मी में भी काम आएगा। वो कोई और नहीं, फरमाया वो अल्लाह के वली होंगे। और कुरान की आयत याद रख ले, अल्लाह ने फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबाद, क़यामत के दिन हर कोई हर एक का दुश्मन होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन क्या इल्लल मुत्तक़ीन, एक तबका होगा जो वहां भी काम आएगा, फरमाया वो कोई और नहीं है, मुत्तकीन, वो अल्लाह के वली होंगे। दोस्तों, आखिरी हदीस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की हदीस है। हदीस पाक नंबर है 2568, 2568 हदीस पाक का नंबर है, मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के वली से ताल्लुक क्यों बनाए? फरमाया वो अंबिया किराम 1.25 लाख अपनी मसनदों पर होंगे, औलिया अपनी मसनदों पर होंगे, शुहदा अपनी मसनदों पर होंगे। मैदान माशर जो आम इंसान है वो नफ्सा नफ्सी के आलम में है, हर कोई अपने पसीने में कानों की लौ तक डूबा हुआ है। कयामत का मंजर है, अचानक अल्लाह निदा देगा। बोलिए कौन निदा देगा? आवाज देगा। वो किधर है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? मुझे ईमान से बताइए, हम सरकार गौसुल आजम से मोहब्बत किसकी खातिर करते हैं? हम दाता गंज बख्श अली उदवेरी से मोहब्बत किसके लिए करते हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत इमाम हसन बसरी, फुज़ैल इब्न इयाज़, सिर्री सकती, मारूफ करखी, कुल औलिया से हम मोहब्बत क्यों करते हैं? कोई और गरज? फरमाया किधर है वो जो दुनिया में रहकर मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? जी हम हैं, हम हैं, हम हैं। फरमाया आ जाओ, आज कोई साया नहीं है ना, आ जाओ, मैं रब तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमाता हूं। हदीस मैंने मुस्लिम की सुनाई, 2568। फरमाया किधर है वो जो मेरी खातिर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? किधर है? आ जाए, हम हैं जी। फरमाया आ जाओ, आज कोई साया नहीं है, मैं रब तुम्हें अपने अर्श का साया अता करता हूं। दोस्तों, असल औलिया से ताल्लुक कभी ना तोड़ना। औलिया से ताल्लुक ये सोहबत है, कंपनी है। और इंग्लिश का एक बड़ा मारूफ सा सेंटेंस है, मैन कंपनी मेक्स मैन डिफरेंट। कंपनी बंदे को बनाती है, सोहबत बंदे को बनाती है। वो क्या बड़ा मारूफ शेर है ना ख्वाजा मियां मोहम्मद बख्श का, चंगिया दी सोबते में जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें लइए ना लइए हुल्ले और हजारा, और मंदिया दी सोबती में जिवें दुकान लोहारा, सौदा भावें लइए ना लइए चिंगा और हजारा। दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ अपनी औलादों को, अपने आप को जोड़ना, ये ईमान की हिफाजत की अलामत है। और जहाँ कारोबार नजर आए, जहाँ पर वहाँ जाने की जरूरत नहीं। असल विलायत पर भी यकीन रखें, असल करामत पर भी। यही कुरान है और यही मिनहाजुल कुरान है, और यही शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने जिंदगी भर यही पैगाम दिया, यही बात समझाई कि दोस्तों, अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ हमारा ताल्लुक है तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी है और आखिरत। अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों को समझने, इन पर अमल पैदा होने की तौफीक।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. باری تعالیٰ ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر کیا. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے. باری تعالیٰ جتنی دیر ہم نے تیرے گھر میں گزاری، باری تعالیٰ ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باری تعالیٰ تیرے محبوب کا تیرا بڑا پیارا مہینہ رمضان تو نے اپنی توفیق سے عطا کیا. باری تعالیٰ ایک ایک لمحے میں تیری رحمتیں برکتیں، باری تعالیٰ تو اس ماہ مقدس کو صحیح معنوں میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ اپنی رضا، اپنی عنایت، اپنے کرم کے مطابق اس ماہ مقدس کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ بطور انسان ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو پچھلی زندگی میں تو وہ بھی معاف کر دے، کوئی ہو جائے تو باری تعالیٰ تو اپنی رحمت اور اپنے محبوب کی صدقے معاف فرما دے. باری تعالیٰ جتنے دوست آئے، بزرگ، بچے، نوجوان، قاری صاحب، باری تعالیٰ ایک ایک کا جس کے دل میں جو حاجت ہے باری تعالیٰ تو سب کی حاجات کو پورا فرما دے. باری تعالیٰ تو سب کی حاجات کو پورا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اور باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں اتنی دیر سے بیٹھے، باری تعالیٰ کوئی جھولی خالی نہ جائے تو باری تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرما دے. لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ